ہوتے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے. افضال ریحان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر دونوں صورتوں کو دیکھا جائے, مطلب اگر شخص نے خودکشی کی کوشش کی ہے تب بھی, یا اگر اس کو مبینہ طور پہ ہوٹل مالک کی جانب سے اس کے ساتھ یہ کیا گیا تب بھی, حکومت تو دونوں جگہوں پہ ذمہ دار ہے. چند سال پہلے اسی شہر میں دو بھائیوں منیب اور مغیث کو اسی طرح ایک ہجوم نے چوری کے الزام میں جس طرح تشدد کر کے ہلاک کیا تھا, بعد ازاں وہ بچے پھر معصوم ثابت ہوئے تھے. جی بالکل, وہ واقعہ جو ہے میرا خیال ہے سبق سیکھنے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا, لیکن اب جو واقعہ تازہ ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے سبق نہیں سیکھا. بات یہ ہے کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے قانون کی عمل داری. مجھے تو سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ قانون کی عمل داری نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. جب اوپر بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں, ہر طاقتور جو ہے جبر کرنا اپنا حق سمجھتا ہے. تو جب یہ جبر کو ہم نے ایک پالیسی کے طور پہ اپنایا ہوا ہے تو نیچے اس کے اثرات کیوں نہیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو عوام ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں کے جو پرانی طبقے میں ہوتے ہیں, طاقت میں ہوتے ہیں, ان کے اثرات پہنچتے ہیں. میں تو اس سے بڑھ کے بلکہ کہوں گا کہ دیکھیں ہماری مساجد کتنی مقدس مقام ہے اور کتنی اعلیٰ چیزیں بیان کرتی ہیں, اگر لیکن وہاں جو حالات کو بٹھا دیں گے تو وہ جو باتیں کریں گے وہ اچھی باتوں کو بھی بگاڑ کے پیش کریں گے. فار ایگزامپل یہ کہا جاتا ہے جی برائی کو اگر آپ دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے روکیں, تو یہ بات کہنے کو بہت اچھی ہے, لیکن اگر آپ ہر فرد کو یہ بات دے دیں گے, ایسے ہی کہیں گے, تو مجھے بتائیں ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے جو بھی جرائم ہوتے ہیں ہم نفسیاتی طور پہ جائزہ لیں کہ اس کی بنیادیں, اس کی جڑیں کہاں ہیں. جب تک ہم جڑوں پر نہیں پہنچیں گے میرا خیال ہے کہ ہم ویسے باتیں مذمت بھی کرتے رہیں گے. آپ دیکھیں صبح مذمتی بیانات آئیں گے اخباروں میں, جی بہت غلط بات ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, وہ چیز. تو لیکن میں اس پہ اپنی ایک رائے رکھتا ہوں کہ اس کا نفسیاتی جائزہ لیا جائے, اس کی وجوہ کیا کیا ہیں. ہمارے ہاں خواتین کا احترام نہیں ہوتا یا ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, یا معصوم بچے کی جیسے ابھی آپ نے مثال پیش کی ہے, تو یہ انسانی وقار احترام یہ تہذیب سے آتے ہیں, تہذیب تعلیم سے آتی ہے. تو ہمارا سماج کیوں دور ہے اس سے, اس کی وجہ ڈھونڈی جائے. یعنی حکومت کی ذمہ داری اپنی جگہ پہ, لیکن معاشرے میں جو تعلیم کا فقدان ہے آپ اس کو بھی برابر کا ذمہ دار سمجھتے ہیں ان واقعات کا. سر حکومت ٹھیک ہے, ہم نے غلط بات سمجھی, حکومت خود بیچاری اپنی ڈاواں ڈول ہوئی پڑی ہے. تعلیم کی کمی ایک بنیادی وجہ ہے اس میں. پوائنٹ آگے سر آپ کا. مجھے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی جانب بڑھتے ہیں. افضال صاحب, باسی صاحب کی بات آپ نے سنی ہوگی, سسٹم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, سسٹم کی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں یہ پیدا ہوتی ہیں. لیکن مجھے آپ سے دوسرا یہ بات بھی جاننی ہے کہ سسٹم کو تو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہمیں ہے ہی ہے, لیکن یہ انفرادی طور پہ معاشرے کے اندر انفرادی سطح پہ جو ہیجان پھیل رہا ہے, جو حیوانیت پھیل رہی ہے, جو درندگی پھیل رہی ہے, اس کا شاخسانہ یہ کیسز ہیں, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ صاحب سب سے پہلے تو میں اپنے دکھ کا اظہار کروں گا. دیکھیں اتنی پڑھی لکھی قابل بچی جو ایم اے انگلش کر رہی تھی, اور جس طرح دیکھیں زندگی ایک بار ہی ملنی ہے, دو بار تو نہیں ملنی, اس کی زندگی چھیننے کا اور اس کی عزت پہلے یعنی چھیننے کا کسی کو کسی بھی لحاظ سے کوئی حق نہیں ہے. اس کے خلاف معاشرے میں ایک واقعی غم و غصہ آنا چاہیے, اور یہ غم و غصہ جو ہے اس طرح آنا چاہیے کہ ہم یہ سوچ لیں, یہ تہیہ کریں کہ بد تہذیبی قابل برداشت نہیں ہوگی اور قانون جو ہے اس کی عمل داری ہوگی. میں وہی پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں قانون کا خوف نہیں رہا لوگوں مجرموں میں. اور دوسری بات یہ کہ لوگ اگر اس طرح کے جرم کرتے ہیں, بد تہذیبی کرتے ہیں, تو اس کے بعد سوال ایک سوچنے والا, پوری سوسائٹی کے سوچنے والا ہے, اس کو جان سے مار ڈالتے ہیں. کیوں بھلا؟ اس واسطے کہ اس سے ثبوت ختم ہو جائے گا, وہ بچی کل کو کہہ نہیں سکے گی, ظاہر ہے وہ غائب ہو گئے. تو یہ چیز, اس چیز کا کلا کما کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ پیچھے اس کے کیا کیا محرکات ہیں اس کے, اور کیا لوگ کس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم بچ جائیں گے. لہذا ہمارے ہاں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا تفتیش, آپ دیکھیں یورپ میں مغرب کی بے شمار مثالیں ہیں, وہاں دہشت گردی کی انتہائی خوفناک وارداتیں ہوئی, اگلے دن انہوں نے ٹریس کر کے پوری کہانی عوام کے اور میڈیا کے سامنے آ گئی کہ یہ ایسے ایسے ہوا. تو وہ مجرم بھی پکڑے جاتے ہیں, پھر سخت سزائیں بھی. جو بھی ہمارے ہاں جو قانون میں جان نہیں ہے تو اس کی وجہ پہ غور کرنی چاہیے, اور اس پہ حکومت ہی نہیں بلکہ دوسرے جو ادارے ہیں, جو ہمارے خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا ہماری جوڈیشری ہے, اس کا جو برا حال ہے. آپ دیکھیں ایک طرف وہ سیاسی مقدمات سن رہے ہیں, دوسری طرف 18.5 لاکھ مقدمات جو بتائے جا رہے ہیں پڑے ہوئے ہیں. اور آپ کسی بھی یقین جانے, میں آپ کو کہوں کسی عدالت میں آپ جا کے دیکھیں, وہاں لوگوں جس طرح مارے پھر رہے ہوتے ہیں, جس طرح روک پیٹ رہے ہوتے ہیں, جو ان کی کہانیاں ہوتی ہیں اتنی دردناک ہیں کہ وہ فیصلہ آباد کے اس سانے کی طرح ہی ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک کہا کہ یہ واقعات تو رپورٹ ہو گیا, بہت سے ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے, اور ان کے دکھوں کا مداوع کون کرے گا؟